لم یؤت احدا من العالمین. یہ وہ نعمت ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے. تو یہ احساس کی کتنی قیمتی نعمت ہے، یہ بھی نعمت کو یاد کرنے کے اندر شامل ہے. اس نعمت کے حقوق کیا ہے؟ اب قرآن مجید کہتا ہے یاد کرو، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ اس نعمت کے حقوق کیا ہے، اور پھر یہ یقین اور یہ شعور اور یہ احساس کہ ہم کو بحثیت اس کتاب اور ہدایت کے حامل ہونے کے، بنی اسرائیل کو جو کچھ ملا وہ اسے ہدایت کی وجہ سے ملا، اور ہم کو جو کچھ ملا 1400 سال میں وہ بھی اسی ہدایت کی وجہ سے ملا. نہ تلوار کی فتوحات سے ملا، نہ مال غنیمت کے خزانوں سے ملا، نہ تیل کے چشموں سے ملا. جو کچھ ملا وہ اسی ہدایت کے چشمے سے ملا جو کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ابل کر ہمارے سامنے آیا. تو یہ بھی اس کے اندر تذکار میں نعمت کی یہ خود بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اصلاح اور دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی جو مخاطب ہیں ان کے اندر بھی یہی چیز سب سے پہلے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ دنوں میں جیسا میں نے کہا زندگی کا سامان بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے کہ لوگ متحد بھی ہو سکتے ہیں، جس سے امنگیں اور جذبے بیدار ہو سکتے ہیں، اور جس سے بگڑی مسلمان امت جس طرح افتراق اور انتشار کا شکار ہوتی ہے، اور عقائد کے اندر جو گمراہیاں اور انتشار پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ متحد اور متفق ہو کے اپنی اصلاح کا کام کر سکتی. اسی دعوت کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے، مسلمان ہونے کا احساس اور مسلمان ہونے کی نعمت کا احساس، اللہ کی ہدایت کی جو بڑی نعمت ہے اس کا شعور اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر. تو فرمایا آمنت علیکم، یہ بھی جملہ ایسے ہی نہیں اس میں رکھ دیا ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے. ہم اس کی حکمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر شخص ہر لفظ کی حکمت کو جانتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ یہ لفظ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھے آدمی کہ تو مسلم بعد مسلم منتقل ہو کر ہم تک آ گئی تو ہمارا بغیر استحقاق میں مل گئی ہے، ہم تو اس کے مستحق تھے. نہیں، میں نے تمہارے کرنا، حالانکہ یہ بات نہ بھی کہی جاتی تو لغوی لحاظ سے جملہ مکمل تھا. امن پہلی بات ہے کہ جو اس نسخہ اصلاح انقلاب میں پہلا قدم بھی ہے اور مرکزی قدم بھی ہے، اسی کے گرد ساری دعوت گھومتی ہے. بہت چھوٹا حصہ ہے 6 آیات کا، آپ دیکھیں ایک ایک جملے ایک ایک فقرے کے اندر معنی کا اتنا سمندر ہے کہ اس کو شاید اس 45 منٹ 1 گھنٹے میں سمیٹا بھی نہیں جا سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد تم وفا کرو. تو پھر وعدہ ہے، بشارت ہے، جو تمہارا عہد ہے وہ میں پورا کروں. میرا عہد سے مطلب یہ کہ جو تم نے عہد مجھ سے باندھا ہے، تمہارا عہد سے مطلب یہ جو عہد میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا. عہد کیا ہے؟ ہر لفظ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے یہاں پر کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس عہد کا تعلق تو نعمت سے. ہر نعمت جو ہے وہ ایک حق ہے، ایک حق کا مطالبہ رکھتی ہے، اور نعمت کے اندر ایک عہد پوشیدہ ہوتا ہے. آپ جس کو دسترخوان پہ کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نمک حلالی کرنا چاہیے، نمک حرامی نہیں کرنا چاہیے. کوئی عہد نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن یہ تو آدمی کی فطرت میں یہ مسلم ہے کہ جس سے نعمت ملے گی اس نعمت کا حق موجود ہوگا. کوئی اولاد والدین کے ساتھ لکھ کر معاہدہ نہیں کرتی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، گھر میں اس طرح رہیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ والدین نے اگر یہ احسانات کیے ہیں پرورش کے تو یہ معاہدہ ہو گیا، یہ ان کا حق عائد ہوگا. یہ کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے، یہ وہ فطرت کے اندر جس کی جڑیں ہیں یہ وہ معاہدہ ہے. اس کا تعلق تو اس نعمت سے، اور یہ نعمت جو ہے وہ دین کی اور ہدایت کی اور شریعت کی نعمت ہے. تورات میں، یہودیوں کی کتابوں میں اس نعمت کی پوری تفصیلات بیان ہوئی ہیں. تورات کی ایک آیت میں کہا ہے کہ جب تم نے یہ اقرار کیا کہ خداوند ہی صرف میرا خدا ہے اور میں اس کے حکموں کی اطاعت کروں گا اور اس کے کلام کی حفاظت کروں گا
اور اس کو پھیلاؤں گا، اس کو نشر کروں گا۔ یہ عہد تھا۔ جوش انسائکلوپیڈیا کہتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فریضہ سپرد کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی توحید کے گواہ بن کر کھڑے۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے واسطے سے یہ عہد، چنانچہ دونوں کا ٹکڑوں کا آپس میں تعلق ہے، یہ مربوط ہے۔ یہ اچانک عہد کا ذکر نہیں آ گیا، بلکہ یہ عہد کا ذکر تو اسی نعمت کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ نعمت ہے اس لیے عہد ہے۔ اس لیے عہد کو وفا کرنے کا جو جذبہ اور جڑ ہے وہ اس نعمت کے احساس اور تذکرے کے اندر پوشیدہ ہے۔